کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک آدمی اکیلا سمندر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی ہوا بھری بوٹ پر بیٹھا ہوا ہے، نہ کوئی انجن، نہ ریڈیو اور نہ ہی کوئی سہارا، صرف 3 فٹ پتلی رافت، نیچے لاکھوں فٹ گہرا پانی اور آس پاس بس کھلا سمندر جہاں تک نظر جائے۔ یہ کوئی فلم نہیں، یہ کہانی ہے سٹیون کیلاہن کی، ایک ایسے انسان کی جو اٹلانٹک اوشن میں اپنی بوٹ کے ڈوبنے کے بعد پورے 76 دن تک زندہ رہا، بنا کسی مدد کے، نہ کھانا تھا، نہ پانی اور نہ ہی امید، لیکن پھر بھی اس انسان نے موت کو ہرایا، دن کے اجالوں میں جلا، رات کے اندھیروں میں رویا، مگر زندہ لوٹ کر لوگوں کو حیران کر دیا۔ سٹیون کیلاہن ایک ناول آرکیٹیکٹ تھے، مطلب وہ بورڈز ڈیزائن کرتے تھے، لیکن ان کا صرف ڈیزائن کرنا ہی کافی نہیں تھا، وہ خود بھی ایک ایکسپیرینس سیلر تھے۔ 1981 میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک چھوٹی سی سیلنگ بوٹ بنائی، صرف 6.5 میٹر لمبی، نام رکھا نپولین سولو۔ یہ ان کا ڈریم پروجیکٹ تھا، ان کا پلان تھا کہ وہ اکیلے اس چھوٹی سی بوٹ میں اٹلانٹک اوشن کو کراس کریں گے، فرانس سے لے کر کیریبین کے اینٹیگوا تک۔ یہ کوئی چھوٹا چیلنج نہیں تھا، یہ ایک لیجنڈری سیلنگ روٹ مانا جاتا ہے جہاں صرف سب سے بہترین لوگ ہی سروائیو کر پاتے ہیں۔ 29 جنوری 1982 سٹیون کیلاہن اپنی چھوٹی سی سیل بوٹ نپولین سولو میں فرانس سے سمندر کے راستے نکل پڑے۔ منزل تھی ویسٹ انڈیز، ہر چیز پلان تھی، لیکن قدرت کا پلان کچھ اور تھا۔ سروائیول ایکسپرٹ ہونے کے باوجود سٹیون نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں ان کا سب سے بڑا امتحان شروع ہوگا، اور وہ بھی دنیا کے سب سے بڑے کھلے قبرستان میں، اٹلانٹک اوشن، جہاں ہر سال ہزاروں لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ 5 فروری 1982 رات کے لگ بھگ 2 بجے سٹیون کیلاہن کو اچانک ایک زور کا دھکا محسوس ہوا، جیسے ان کی بوٹ کسی سولڈ چیز سے ٹکرا گئی ہو۔ ایک بھیانک آواز سنائی دی، پھر لگا کہ کوئی ویل یا سمندری کچرا ہو سکتا ہے، لیکن چند سیکنڈ کے اندر ہی بوٹ میں پانی بھرنے لگا۔ سٹیون نے جلدی اپنا ایمرجنسی بیگ اٹھایا، جس میں کچھ ٹولز، تھوڑا راشن اور نیویگیشن کا سامان تھا۔ پھر انہوں نے ایک چھوٹی سی انفلیٹیبل لائف رافٹ ایکٹیویٹ کیا، جسے بعد میں انہوں نے نام دیا ڈکی۔ ان کے پاس صرف ایک ٹارچ، ایک سولر پانی بنانے والی ڈیوائس، ایک ہارپون، مچھلی پکڑنے والا بھالا اور صرف 3 لیٹر پانی تھا، بس اتنے میں انہیں زندہ رہنا تھا۔ اگلے دن صبح ان کی سیلنگ بورڈ بالکل ڈوب چکی تھی۔ کیلاہن سمجھ گئے تھے کہ ان کے پاس کوئی کمیونیکیشن ڈیوائس نہیں ہے، نہ ریڈیو، نہ ریڈار ریفلیکٹر، نہ ڈسٹریس سگنل سسٹم پراپرلی ورک کر رہے تھے، بس ایک ہوپ کہ کوئی شپ انہیں دیکھ لے۔ سٹیون اب سمندر کے بیچ ایک چھوٹی سی ربر بوٹ پر اکیلا تیر رہا تھا۔ 2 ہفتے گزرتے ہی اس کا راشن ختم ہونے لگا۔ تب اس نے ایک سمپل لیکن بریلینٹ آئیڈیا سوچا، ہارپون یعنی مچھلی مارنے والے بھالے سے مچھلی مارنا شروع کر دیا۔ یہ اس کی سروائیول انسٹنکٹ تھی۔ اب وہ کھانا ڈھونڈ بھی رہا تھا اور خود بنا بھی رہا تھا، ایک چھوٹی سی ربر بوٹ میں، جو اس وقت اس کی فلوٹنگ کچن بن چکی تھی۔ وہ روز 2 بار سولر سٹل سے پانی بناتے، سی واٹر کو ایواپوریٹ کر کے تھوڑا فریش واٹر نکالتے۔ یہ سائنس کا سمپل یوز تھا، لیکن بنا اس کے وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ ہر دن ان کا ویٹ گرتا جا رہا تھا، پہلے 85 kg کا سٹیون اب صرف 50 کے آس پاس رہ گیا تھا، لیکن سائیکولوجیکل اسٹرینتھ ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ وہ ہر دن ایک لاگ بک لکھتے تھے، خود سے بات کرتے تھے اور ہوپ بنائے رکھتے تھے۔ سٹیون کا سب سے بڑا دشمن صرف بھوک یا ڈی ہائیڈریشن نہیں تھی، بلکہ اکیلا پن تھا۔ 2 مارچ 1982 سفر کے 25ویں دن تک انہوں نے اب تک 9 شپس کو اپنے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن کوئی بھی ان کو نہیں دیکھ پائی۔ ہر بار جب کوئی شپ دور سے گزرتی تھی، ان کا ہوپ جگتا تھا، لیکن جب وہ آگے بڑھ جاتی تو ایک ایموشنل کولیپس آتا تھا۔ سٹیون کا انفلیٹیبل رافٹ بار بار لیک ہو جاتا تھا، ہر کچھ دن بعد کہیں سے ہوا نکلنے لگتی تھی۔ سٹیون اسے ہر بار پیچ لگا کر ٹھیک کرتا، ساتھ ہی رافٹ کے نیچے برنیکلز چپک جاتے تھے جو رافٹ کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ سٹیون انہیں ہاتھ سے اسکریپ کرتا، پانی میں جھک کر انہیں صاف کرتا رہتا تھا، لیکن اصلی خطرہ پانی کے نیچے تھا۔
شارک سراف کے آس پاس گھوم رہے تھے۔ ایک دن ایک شارک نے نیچے سے زور کا جھٹکا دیا۔ سٹیون کا بیلنس بگڑ گیا، وہ لگ بھگ سمندر میں گر جاتے، بس مشکل سے بچ پائے۔ یہ وقت سٹیون کے لیے صرف بھوک اور تکن کا ٹیسٹ نہیں تھا، یہ زندہ رہنے کی کوشش تھی موت کے بیچ میں۔ لیکن ہر رات وہ سٹارز کے نیچے لیٹے ہوئے خود کو موٹیویٹ کرتے تھے، میں زندہ ہوں اور جب تک میں زندہ ہوں میں ہار نہیں مانوں گا۔ ڈے 65 سٹیون کا جسم اور دماغ دونوں تک کر ٹوٹ چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اب اس میں کوئی ہمت نہیں بچی ہے۔ لیکن اسی وقت انہوں نے پہلی بار ایک لینڈ برڈ دیکھا۔ یہ نشان ایک زمین ہو سکتی ہے۔ 20 اپریل 1982 یہ تھا ڈے 76۔ سٹیون نے ایک چھوٹی فشنگ بوٹ دیکھی جو میری گیلنٹے آئلینڈ کے قریب تھی۔ انہوں نے ہاتھ ہلایا اور میرے سے بھی دھوپ کا سہارا لیتے ہوئے سگنل دیا۔ اس بار ان کی دعا قبول ہو گئی۔ آخرکار فشرمین نے انہیں دیکھ لیا۔ جب انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا ان کا جسم لگ بھگ سکیلیٹن بن چکا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں جیت چمک رہی تھی۔ سٹیون نے کہا، میں صرف سمندر کے خلاف نہیں جیتا، میں اپنے اندر کے ڈر کے خلاف بھی جیتا ہوں۔ سٹیون کی کہانی ایک ریمائنڈر ہے کہ انسان کا مائنڈ سب سے پاورفل ٹول ہے۔ جب سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، ٹیکنالوجی، کمفرٹ، لوگ، تب بھی اگر آپ کے پاس ہوپ اور لاجک ہو تو زندگی جیتی جا سکتی ہے۔ بعد میں سٹیون نے ایک بیسٹ سیلنگ بک لکھی، ایڈرفٹ 76 Days Lost at Sea، جو آج بھی سروائیول ٹریننگ سکولز میں پڑھائی جاتی ہے۔ اسکرین پر آپ کے لیے کچھ اور ویڈیوز ہے، انہیں دیکھنا نہ بھولیے گا۔ تو اسی کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔